کیا آپ جانتے ہیں کہ استغفار یعنی استغفر اللہ کا زبان پر جاری ہو جانا کس بات کا ثبوت ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اپنی زبان سے گانے گاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پڑھتے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نعتیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں گالیاں نکالتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں فضول بولتے رہتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں غیبت کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی زبان پر استغفار یعنی استغفر اللہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ استغفر اللہ کا زبان پر جاری ہو جانا کس بات کا ثبوت ہے؟ دیکھیے، انسان کی زبان وہ شیشہ ہے جو دل کے اندر کا حال ظاہر کرتا ہے۔ کوئی خوشی میں گنگناتا ہے، کوئی غم میں آہیں بھرتا ہے۔ زبان کے لفظ کبھی کھیل نہیں ہوتے، یہ دل کے پردے سے جھلکنے والی وہ شعاعیں ہیں جو انسان کی اصل حقیقت کو بے نقاب کر دیتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی زبان پر بار بار خود بخود بے ساختہ استغفر اللہ نکل رہا ہو تو آخر یہ کس بات کا اشارہ ہے؟ کیا یہ محض عادت ہے، یا یہ زبان کی مشق ہے، یا پھر یہ دل کی گہرائیوں میں اللہ کی رحمت کے اترنے کی علامت ہے؟ محترم ناظرین، سوچو، دنیا میں کوئی بھی لفظ بغیر وجہ کے زبان پر نہیں آتا۔ گانے کیوں گائے جاتے ہیں؟ کیونکہ دل ان دھنوں سے جڑا ہوتا ہے۔ گالیاں کیوں نکلتی ہیں؟ کیونکہ نفس غصے سے بھرا ہوتا ہے۔ شکایتیں کیوں کی ہیں؟ کیونکہ دل ناشکری سے بھرا رہتا ہے۔ اور استغفار کیوں نکلتا ہے؟ یہی وہ معمہ ہے جو ہر انسان کا جھنجھوڑ دیتا ہے۔ جب زبان سے استغفر اللہ بار بار ادا ہو تو یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، یہ کوئی عام سا معمول نہیں ہوتا، یہ دراصل اس دل کی گواہی ہے جو اپنی زبان کو اصل پہچان چکا ہے، جو اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوریوں اور خطاؤں کو تسلیم کر چکا ہے۔ اب ذرا سوچئے، کیا یہ عجب نہیں کہ کچھ لوگ محفل میں ہنستے بولتے رہتے ہیں لیکن ان کی زبان سے بے اختیار استغفر اللہ نکل جاتا ہے، گویا ان کا دل چیخ رہا ہو کہ اے رب، میں تیری پناہ میں ہوں، مجھے معاف کر دے۔ یہ لمحے عام نہیں ہوتے، یہ وہ گھڑیاں ہوتی ہیں جب انسان کے لاشعور پر اللہ کی توفیق غالب آ جاتی ہے۔ یہ زبان پر استغفار کا جاری ہونا اصل میں اللہ کے خصوصی انتخاب کی دلیل ہے، جیسے دل پر کوئی غیبی دستخط ہو رہی ہو، جیسے روح کے اندر سے کوئی آواز ابھر رہی ہو جو بار بار زبان کو اس مبارک جملے کی طرف کھینچ رہی ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زبان پر استغفار کا جاری رہنا رب کی قربت کا اشارہ ہے؟ کیا یہ دل کے بیدار ہونے کی علامت ہے، یا یہ مغفرت کے دروازے کھولنے کی پہلی کڑی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ استغفار زبان پر اس وقت جاری ہوتا ہے جب دل اپنے مالک کی طرف پلٹنے لگتا ہے۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ دل اور زبان کا وہ معاہدہ ہے جس میں انسان مان لیتا ہے کہ میں کمزور ہوں، تو ہی میرا سہارا ہے۔ یہی وہ راز ہے جسے ہر کوئی نہیں سمجھ پاتا۔ بہت سے لوگ استغفار کو محض تسبیح سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب یہ لفظ خود بخود زبان پر آنے لگے تو یہ دل کی گہرائیوں میں چھپی تبدیلی کا ثبوت ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندے کے دل میں نور اترنے لگا ہے، اس کی روح خطاؤں کے گرد سے نکلنے لگی ہے، اور اس کے وجود پر رب کی رحمت کے دروازے کھلنے لگے ہیں۔ تو آج کا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی زبان پر بھی استغفر اللہ جاری رہتا ہے تو یہ آخر کس بات کا اعلان ہے؟ کیا یہ اللہ کی قربت ہے؟ کیا یہ رب کی طرف سے دیا گیا تحفہ ہے، یا یہ بخشش کی بشارت ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آپ کے دل کو جھنجھوڑ دے گا اور آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں اور بھی جھکنے پر مجبور کر دے گا۔ محترم ناظرین، اگر غور کریں تو انسان کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ گناہوں کے بوجھ میں ڈوبا رہتا ہے مگر اسے اپنی حقیقت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ گناہ کبھی انسان کو زبان سے نکلنے والے لفظوں میں لپیٹتے ہوئے ہیں، کبھی آنکھوں کے دیکھنے میں، کبھی کانوں کے سننے میں، کبھی دل کی نیتوں میں، اور کبھی ہاتھ پاؤں کی حرکتوں میں۔ انسان کے ظاہری وجود پر بھی گناہوں کا بوجھ پڑتا ہے اور باطنی وجود پر بھی۔ یہ گناہ کسی زنجیر کی طرح اس کے دل کو باندھ لیتے ہیں اور بظاہر آزاد انسان دراصل ایک قیدی بن جاتا ہے
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے محبوب مخلوق یعنی انسان کو اس قید سے نکلنے کا کیا راستہ دکھایا؟ تو جواب ایک ہی ہے، استغفار۔ اگر غور کیا جائے تو ہر زبان استغفار نہیں پڑھتی، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہر ہونٹ پر سج نہیں سکتے۔ استغفار محض زبان کا ذکر نہیں بلکہ یہ اللہ کی خاص نظر کرم کی علامت ہے۔ دراصل استغفر اللہ زبان پر جاری ہو جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے اس دل کو بیدار کر دیا ہے، اس روح کو جگا دیا ہے، اس کان کو وہ صدائیں سنا دی ہیں جو عام کانوں تک نہیں پہنچتی۔ یہ استغفار دراصل اللہ کی طرف سے ایک پکار ہے کہ میرے بندے واپس آ جاؤ، دروازہ ابھی کھلا ہے۔ استغفار کی توفیق سب کو نہیں ملتی۔ بعض لوگ گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں لیکن ان کے دل میں کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ وہ زبان پر ہر لفظ لاتے ہیں مگر استغفر اللہ ان کے ہونٹوں پر نہیں آتا۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان پر یہ کلمہ بار بار آتا ہے، خود بخود نکلتا ہے، جیسے ان کی روح اس ذکر کے بغیر زندہ ہی نہ رہ سکتی ہو۔ یہ دراصل اللہ کی ہدایت کی خاص نشانی ہے۔ قرآن کہتا ہے، ترجمہ: توبہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی میں گناہ کرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، یعنی وہی لوگ استغفار کی توفیق پاتے ہیں جن کے دل کو اللہ زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ استغفار کی توفیق ان کو ملتی ہے جنہیں اللہ اپنی محبت میں جگہ دینا چاہتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی بادشاہ کے دربار میں لاکھوں لوگ ہوں لیکن بادشاہ صرف چند لوگوں کو خاص اشارہ کر کے اپنے قریب بلائے۔ استغفر اللہ کی توفیق بھی ایک ایسا ہی شاہی اشارہ ہے کہ آؤ میرا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ استغفار محض الفاظ نہیں بلکہ ایک کیفیت ہے۔ وہ کیفیت صرف ان دلوں کو ملتی ہے جن پر اللہ کی رحمت خاص ہوتی ہے۔ اس لیے جب زبان پر استغفار جاری ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے بندے پر توجہ ہے، ورنہ لاکھوں انسان ہیں جو گناہ پر گناہ کرتے ہیں لیکن ان کی زبان پر یہ الفاظ نہیں آتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے اگر کسی کو استغفار کی عادت دے دی تو سمجھ لو کہ اللہ نے اسے مغفرت کی راہ پر ڈال دیا، یعنی استغفار خود ایک نعمت ہے۔ جو نعمت سے محروم ہو گیا وہ اصل محروم ہے۔ اولیاء اللہ کہتے ہیں، جب تمہارے دل میں استغفار کی تڑپ اٹھے تو جان لو یہ اللہ کی دعوت ہے، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے دل پر دستخط ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ استغفار صرف گناہوں کے لیے ہے۔ نہیں، یہ سوچ غلط ہے۔ استغفار کی توفیق نیک لوگوں کو بھی ملتی ہے تاکہ ان کے درجات بلند ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب سے پاکیزہ ہستی ہیں، وہ دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے۔ اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ استغفار صرف خطا کی معافی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی قربت کے دروازے کھولنے کے لیے ہے۔ استغفار کی توفیق ان لوگوں کو بھی ملتی ہے جن پر اللہ کا خاص رحم ہو، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کی زندگی آسان ہو جائے، ان کے رزق میں کشادگی آ جائے، ان کے گھروں میں سکون اترے اور ان کی نسلیں فرما بردار ہوں۔ یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب اللہ خود بندے کو استغفار کی توفیق دیتا ہے۔ آخر میں استغفار کا جاری رہنا ایک خاموش پیغام ہے کہ اللہ بندے کو بلانا نہیں چاہتا، اس سے رشتہ توڑنا نہیں چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ استغفار کے الفاظ زبان پر تب ہی جاری ہوتے ہیں جب دل کی تار اللہ کی رحمت سے جڑ جائے۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان کے نصیب کی لکیر کہاں سے بنتی ہے، کہاں سے مڑتی ہے اور کب ٹوٹ کر بدل جاتی ہے؟ اکثر لوگ تقدیر کو پتھر پر لکھی تحریر سمجھتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دروازے ایسے رکھے ہیں جو تقدیر کے بھاری قفلوں کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ انہی دروازوں میں سب سے بڑا دروازہ استغفار ہے۔ یہ محض زبان پر گھومنے والے چند الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسی کنجی ہے جو مقفل تقدیروں کو کھول دیتی ہے، ایسی بارش ہے جو سوکھے نصیبوں کو ہرا بھرا کر دیتی ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو گناہوں کی دیواریں گرا دیتا ہے اور انسان کو ایسی نئی زندگی عطا کرتا ہے جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی ہو۔ استغفار کو پاورفل کہنا دراصل اس کے روحانی اثر کو بیان کرنے کے لیے بھی کم ہے۔ یہ کلمہ اللہ کی رحمت کو پکارنے کا وہ سادہ سا طریقہ ہے جسے سمجھنے والے جانتے ہیں کہ اس کے اندر تقدیر کو پلٹنے کی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ جب کوئی دل ٹوٹ کر استغفر اللہ کہتا ہے تو یہ الفاظ آسمان کو پھاڑ کر اوپر اٹھتے ہیں، رحمت کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں اور رب کریم کے ہاں التجا کرتے ہیں کہ اے مالک، تیرے بندے نے اپنی خطا کا اعتراف کر لیا ہے،
اب اس کی راتیں روشن کر دے، اس کی تقدیر کا راستہ بدل دے۔ اور اللہ جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، جب اپنے بندے کی سچی پکار سنتا ہے تو نہ صرف گناہ دھو دیتا ہے بلکہ تقدیر کے ان گوشوں کو بھی روشن کر دیتا ہے جہاں مایوسی اور اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے۔